پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. 8 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں, 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں. اس میں آج کیمپین کا آخری دن ہے. تمام امیدوار اپنا زور لگا رہے ہیں. عمران خان آج کراچی میں موجود ہیں, وہاں پر جلسے کر رہے ہیں. باقی سارے امیدوار بھی اپنی اپنی کیمپینز میں جو ہے وہ آخری مرحلے میں ان کی کیمپینز ہیں اور اس میں کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو ایک اگرچہ الیکشنز کا ماحول ان تمام حلقوں میں بہت دیر سے بنا ہے. حکومت کی کوشش یہ تھی اور ایک درخواست بھی ڈالی گئی تھی الیکشن کمیشن کو کہ اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے, لیکن وہ نہیں ہوا. کچھ حلقوں میں تو اس کے بعد ہی کام شروع ہوا ہے, جیسے کراچی میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ حلقوں میں. تو یہ الیکشن جو ہیں لیکن اپنی جگہ پر بہت اہمیت کے حامل ہیں, اور یہ الیکشن جو اتوار کو ہونے جا رہے ہیں ان کے نتائج پاکستان کی سیاست پر کافی اثر انداز ہوں گے. اگر عمران خان یہ سیٹیں جیتتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی, اور اگر وہ ہار جاتے ہیں تو اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ دیکھیے عمران خان کے جو ان کا بیانیہ ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. دوسری طرف عمران خان کی جو لانگ مارچ کی کال ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے. شیخ رشید کہتے ہیں پیر یا منگل کو یہ کال آ سکتی ہے. تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ یہ الیکشنز آ گئے ہیں اور الیکشن کے فوراً بعد یہ لانگ مارچ ہوگا, لیکن کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شاید ابھی اس میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے. تو عمران خان کے لانگ مارچ کی تاریخ نہ آنے کی اصل وجہ کیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. دوسرا, آج احسن اقبال صاحب نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ مارچ اپریل میں تو الیکشن ہو نہیں سکتے. مارچ اپریل کے بارے میں بہت خبریں چل رہی تھیں کہ شاید الیکشنز مارچ اپریل میں ہو جائیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارچ میں نئی مردم شماری کی رپورٹ آئے گی, اس کے بعد حلقہ بندیاں ہونی ہیں. حلقہ بندیاں 4 مہینے لیتی ہیں, 4 مہینے کا وقت لگے گا الیکشن کمیشن کو, اور اس کے بعد جا کر وقت پہ ہی الیکشن ہو پائیں گے. اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. کیا الیکشن مارچ سے پہلے ہو سکتے ہیں, مگر کیا یہ ممکن ہے؟ تو ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, بہت شکریہ عالیہ صاحبہ. کھیلداس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما, بہت شکریہ سر. کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. سب سے پہلے یہ جو ضمنی انتخابات کی صورتحال ہے, کھیلداس صاحب یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کتنی سیٹیں آپ کے خیال میں جیت رہے ہیں, آپ لوگ کتنی جیت رہے ہیں؟ کچھ کیلکولیٹ کیا آپ نے پیپر پہ؟ بڑی مہربانی اسد صاحب. دیکھو میں تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ بتا سکتا ہوں اتنی ہماری سیٹیں ہیں, اتنی پی ٹی آئی کی. پچھلی مرتبہ 17 جولائی کے الیکشن میں تو سب نے دے دی تھی فگرز. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 16 سیٹیں 16 سے 17 ہماری ہیں. تو اس مرتبہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں فیصلہ عوام کو ہی کرنا ہے, اور یہ وہ حکومت نہیں ہے جس طرح ڈسکا میں عمران خان کی حکومت نے مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی. سر یہ پرانی بات ہو گئی, اس کے بعد 17 جولائی ہوا ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں اس کے ہی کہہ رہا ہوں کہ دھند آ جاتی ہے. اب نہ کوئی دھند آنی ہے, نہ کوئی بیل پیپر اٹھیں گے. میں الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. حکومت اپنا کوئی وہ دباؤ نہیں ڈال رہی ہے. وفاق میں صوبے میں زارند کی, پنجاب میں سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا مقابلہ جھوٹ اور فتنے سے ہے. جو جھوٹ اور فتنے کا بیانیہ ہے ان سے ہمارا مقابلہ ہے. عوام سمجھتی ہے ہمارا جو فوکس ہے ہماری کارکردگی ہے. جو عمران خان نے 4.25 سال میں ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کیا, پاکستان کو دیوالیہ کے قریب پہنچایا, ہم نے اس دیوالیہ سے بچایا. یہ ہماری کارکردگی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مہنگائی جس کا ذمہ وار عمران خان ہے, ان کی حکومت ہے, ان کی نااہلیہ ہے, اس کو ہم درست کر رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے. آپ کا یہ بیانیہ کیا عوام میں مقبول ہو رہا ہے, یا لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں کہ عمران خان دیوالیہ کر رہے تھے اور آپ نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے؟ یہ آپ کا یہ نعرہ اور یہ بیانیہ کہیں پر اس کو مقبولیت ملی ہے؟ دیکھیں بالکل 17 جولائی کے بھی جو آپ کہتے ہیں ہماری وہ سیٹیں نہیں تھی, مگر پی ایم ایل این کا ووٹ بیک آپ دیکھیں تو بڑا ہے اس الیکشن میں, ٹوٹا نہیں ہے. 5 سیٹیں تو تحریک انصاف کی بھی بڑی ہیں اس میں. پھر نہیں میں پارٹی کی پاپولرٹی یا ووٹ بیک یا لیڈرشپ کی پاپولرٹی ووٹ بیک سے کاؤنٹ ہوتی ہے نا. تو ہمارا ووٹ بیک 17 جولائی کو بھی بڑا تھا. کینڈیڈیٹ جو تھے ٹیکنیکلی ہماری پارٹی کے نہیں تھے. اس پر اگر عابد شیر علی الیکشن کر رہا ہے, وہ ایک پکا متوالا ہے, مسلم لیگی ہے. اور اگر عابد شیر علی کو شکست ہو گئی تو پھر آپ کہیں گے کہ پکے مسلم لیگی کو شکست ہو گئی؟ دیکھیں نا, الیکشن ہار جیت
الیکشن میں ہوتی ہے. ٹھیک. ہم نے ہار کو 17 جولائی کو بھی تسلیم کیا. ہم نے عمران خان کے پونے 4 سال میں اس کی حکومت میں ضمنی الیکشن میں ان کو ہرایا, اور ہمیں امید ہے, ہم دیکھیں عوام کی طرف, ہم سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ نواز شریف کے ساتھ. کیا یہ کھیلتا صاحب کہنا غلط ہوگا کہ ایک عمران خان یا پی ٹی آئی کو شکست دینے کے لیے 14 جماعتوں کو اتحاد کر کے ایک متفقہ امیدوار میدان میں اتارنا پڑا ہے, تب آپ وہاں پر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں, اکیلے آئیں گے تو نہیں لڑ سکتے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ فرسٹ تھا یا جو سیکنڈ نمبر پہ آیا تھا وہی ہمارا فیصلہ ہوا پی ڈی ایم کا, جب سے پی ڈی ایم بنی کہ جو سیکنڈ نمبر ہوگا وہی وہاں سے جیسے 237 میں سیکنڈ نمبر پیپلز پارٹی کا ہے تو وہاں سے پیپلز پارٹی. لیکن باقی جماعتوں کے 20-20 ہزار ووٹ ہے نا, وہ سارے بھی تو اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم اتحادی ہے ہمارا ووٹ. مطلب اینٹی پی ٹی آئی ووٹ اگر 2018 میں 1.5 لاکھ پڑا تھا تو آپ 1.5 لاکھ یہ الیکشن جمہوری اور غیر جمہوری کے درمیان ہے. عمران خان ایک فتنہ ہے, غیر جمہوری طریقے سے آنا چاہتا ہے, وہ آئین کی پاسداری نہیں چاہتا ہے, وہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے سب کچھ میں ہوں. میں اگر کوئی اپائنٹمنٹ کرتا ہوں تو میں وہ بندہ ٹھیک ہے, میں اگر الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے وہ ٹھیک ہے, مطلب میں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی اس کے سامنے پاکستان کی آئین کی, پاکستان کے قانون کی اس کے سامنے کوئی مطلب اہمیت نہیں ہے. تو یہ مقابلہ ہے جمہوریت اور غیر جمہوری قوتوں کا, تو انشاءاللہ جیت ہمیشہ جمہوریت کی ہوتی ہے, جمہور کی ہوتی ہے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ آپ کوئی فگر نہیں دے سکتے کہ 8 میں سے کتنی سیٹیں آپ جیت رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی عوام, کراچی کی ہو یا فیصل آباد کی ہو یا پنجاب یا کے پی کے کی, ہمیں کامیاب کرے گی. وہ پاکستان کی ترقی کو, پاکستان کی خوشحالی کو ووٹ دے گی, پاکستان کے بقا کو ووٹ دے گی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. عالیہ صاحبہ کوئی فگر آپ دے سکتی ہیں کہ 8 میں سے کتنی سیٹیں تحریک انصاف نکال رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسد اللہ صاحب. اسد اللہ صاحب نے 2-3 باتیں کر کے, فگرز تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, لیکن ہمیں عوام کے اوپر, اپنے رب عزت کے اوپر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی عوام کی مدد سے اس الیکشن کو کلین سویپ کرے گی. یہ الیکشن بیسیکلی 14 جماعتی اتحاد ورسز ایک عمران خان, ایک پی ٹی آئی جس کے پیچھے پاکستانی عوام کھڑی ہے, ان کے درمیان ہے. میرے بھائی ابھی کچھ باتیں کہہ رہے تھے, ان کے تو جس پروگرام میں بیٹھے, ان کے ساتھ جہاں بیٹھے, وہاں پر تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک جتھا ہے جو اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. آج وہی جتھا جمہور کیسے ہو گیا؟ تو میں عوام کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ کل تک عوام کو یہ جتھا کہتے تھے, آج اسی جمہور کی آواز کے لیے یہ یہاں پر آئے. پھر انہوں نے کہا جی یہ جمہوری اور غیر جمہوریت کے درمیان ہے. میں ذرا بتا دوں ہو کیا رہا ہے جو عوام اس وقت سمجھ رہی ہے, اور عوام کیوں عمران خان صاحب کے ساتھ آ کر کھڑی ہے. اس ملک میں جو عوام کو نظر آ رہے ہیں نا کہ کبوتر چور کی تو آپ ضمانت بھی ضبط کر لیتے ہیں, اور یہاں پر منی لانڈرنگ کریں, جو مرضی کریں, ایسی لانڈری لگی ہوئی ہے, ایسا بونس سرف ایکسل لگا ہوا ہے کہ جی وہاں پر یہ لکھا جاتا ہے اور لکھا بھی ان الفاظ میں فیصلہ جاتا ہے. اب مطلب اگر میں عدلیہ کے احترام میں کچھ کہوں تو توہین عدالت چاہتے ہوئے آپ کی ابتدائی گفتگو سے یہ لگتا ہے, ایک سیکنڈ, آپ کی ابتدائی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ یہ آرگومنٹ لے کر آئیں گے کہ جی ہمارے مقابلے میں تو 14 جماعتیں لڑ رہی تھیں اور 14 جماعتوں کا متفقہ چونکہ امیدوار تھا اس لیے ہم ہار گئے, تو یہ آرگومنٹ کے طور پر آپ استعمال کریں گے کیا؟ میں تو بالکل نہیں اسد صاحب, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ ہمیں ہارنے کی کوئی گنجائش ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اگر ہارے گی تو 22 کروڑ عوام ہارے گی. مسئلہ یہ تو ہے ہی نہیں. میں جو بتانا چاہتی ہوں, عوام کس تکلیف میں مبتلا ہے. عوام جس تکلیف میں مبتلا ہے نا, انہیں یہ لگتا ہے یہ سپریم کورٹ پر چڑھائی کریں, ججز کو فون کر کے فیصلے لکھوائیں, ماڈل ٹاؤن کی حاملہ عورتوں کے منہ پہ گولیاں ماریں, ججز کی خفیہ ریکارڈنگ کریں, جائیدادوں کی منی ٹریل نہ دیں, اثاثوں کے بارے میں متضاد جھوٹ بولیں, عدالت میں جعل سازیاں کریں, ملازمین کے ذریعے منی لانڈرنگ کریں, کیسز کے ریکارڈ جلائیں, گواہوں کو جو ان کے خلاف ہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیں, فوج کے سربراہان کے نام لے کر حملے کریں, اور اوپنلی ہارس ٹریڈنگ کریں, سندھ میں منڈیاں لگائیں, سندھ ہاؤس میں این آر او نہ دینے والوں کو یعنی ہمیں اقتدار سے فارغ کریں, ڈنکے کی چوٹ پہ دوبارہ این آر او لے لیں, تو عوام کو کیا لگ رہا ہے بے وقوف کون بن گیا؟ لیکن اگر ہمارا موضوع الیکشن ہے عالیہ حمزہ صاحبہ, تو الیکشن اس موضوع پر نہیں ہونا شاید ہو رہا ہے. نہیں تو
इलेक्शन इसी मौजू पर अब होगा कि किसके साथ अवाम खड़ी है और किसके साथ हैंडलर्स और सहूलतकार खड़े हैं। तो अवाम अब एक ही फैसला करेगी कि यहाँ पाकिस्तान बचना है, आम अवाम ने ये बचना है या इस अशराफिया ने बचना है। तो ये जमहूरियत और गैर जमहूरी का यही फैसला होगा कि अब जमहूर ने बचना है या गैर जमहूरियत ने बचना है। उन लोगों लेकिन आलिया साहब अच्छा होता ना कि सहूलतकारी का एतराज आप 2018 में भी उठाती हैं, जब इल्जाम ये था कि सहूलतकारी आपके लिए हो रही है, तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकारी हो रही है, उस वक्त ये इल्जाम था। आज आप ये इल्जाम अपने मुखालिफिन पर लगा रहे हैं, तो सहूलतकारी बुरी है। बिल्कुल नहीं। हम देखें, मेरी बात सुने, कौन सी सहूलतकारी थी? आरटीएस तो बिठाकर हमें 2/3 मेजॉरिटी से इन्होंने जो है दूर रखा। आरटीएस तो बैठा तो ख्वाजा आसिफ जैसे लोग आज असेंबली में आकर बैठे, जिन्होंने फोन कॉल्स करके अपने हलके बचाए। मैं तो अभी सिर्फ इतना कहूंगी, आरटीएस से पहले जो हमारे रिजल्ट आ रहे थे और आरटीएस बंद होने के बाद जिस तरह की धांधली हुई वहां पर, वो तो आपको भी पता है। और आरटीएस के बैठने का फायदा किसको हुआ? यही फायदा हुआ कि एक ऐसी कमजोर हुकूमत दी जाए, इत्तेहादी हुकूमत दी जाए कि वो एक दिन भी ना चल सके, और उसके बाद अब ये आकर ये कहते हैं। और वैसे तो यही जाली हुकूमत थी, जिस जाली हुकूमत को ये जो है ये उससे इलेक्शन में नहीं जा रहे। मैं सिर्फ इतना बता दूं, पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम खान साहब के साथ खड़े हैं। अगर ये जो XYZ ओवर टाइम ना लगाएं, अगर धांधली ना हुई, अगर रिगिंग ना हुई जो बकौल शाहिद खाकान अब्बासी के हर इलेक्शन में होती है, तो पाकिस्तान का फैसला तो इमरान खान है। अब ये ज़िमनी इलेक्शन से भी भागना चाह रहे थे, ये अवाम से भी भागना चाह रहे थे, ये जनरल इलेक्शन से भी भागना चाह रहे हैं। तो मैं क्या कह दूं? और आखिरी बात, दिवालिया होने की रिपोर्ट मेरी नहीं, बिल्कुल सही है। चले, मैं कामरान यूसुफ साहब से तज्जिया लेता हूं। आप दोनों की बात बहुत तफसील से सामने आ गई। लास्ट बात, मैं कामरान यूसुफ साहब, लास्ट सिर्फ एक लास्ट बात एक लाइन में है। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर आए थे ना, तो दिवालिया होने की परसेंटेज 4% थी। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ 11% है, और इस वक्त दिवालिया होने की जो परसेंटेज है ना 60% है। तो दिवालिया होने से किसने बचाया? जरा इनसे पूछ ले, फिगर्स तो कुछ और कह रहे हैं। कामरान यूसुफ साहब, सर ये बताइए, आप क्या 16 अक्टूबर बरोज इतवार यानी परसों होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसका नतीजा कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं जैसा 17 जुलाई को अवाम ने दिया था, या उससे कुछ मुख्तलिफ? क्योंकि इसमें बहरहाल PDM की जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं, उसमें भी कहीं कहीं पर हमने देखा था कि बाकी पार्टीज ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप कैसा नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर क्या पड़ेंगे आपके ख्याल में? देखिए, बेस्ड ऑन जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है, ज़ाहिर जलसों के जरिए और सोशल मीडिया पे और अदरवाइज जो उनकी मकबूलियत है, उसको देखते हुए मेरे ख्याल में तो तहरीक इंसाफ जो है वो फेवरेट है। देखें, जब दो लोगों के दरमियान मैच होता है तो मैच से पहले मुझे लगता है कि इमरान खान साहब फेवरेट हैं। और उसमें एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि जिन 8 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं, ये तो PTI की नशिस्तें हैं, तो एक तो उनका अदरवाइज भी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं होगी कि अगर ये इन 8 नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवार, और साथ पे तो गालिबन इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो जीत जाएं। इसमें जो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर इन 8 नशिस्तों में से, लेकिन कामरान साहब एक चीज का फर्क थोड़ा सा, एक 2018 उसमें फर्क हमें ये नजर आता है कि उस वक्त ये 9 सीटें वो मुंतखब की हैं इस्तीफे कबूल करने के लिए स्पीकर साहब ने, जहां पर तहरीक इंसाफ से 2, 3, 2.5 या 1000 वोट के मार्जिन से जीती थी, और उसमें भी जो NTPTI वोट था यानी 5 उम्मीदवारों में तकसीम हुआ था। PMLN ने भी वोट लिए थे बेशतर हलकों में, पीपल्स पार्टी ने भी लिए थे, फिर अगर KP के हैं तो वहां पर ANP या मौलाना फजल रहमान ने भी लिए थे। तो अब चूंकि एक उम्मीदवार है और NTPTI वोट बाज हलकों में 1.5 लाख पड़ा हुआ है 60-70 हज़ार के मुकाबले में, तो क्या ये चीज इमरान खान साहब को, उनकी जमात को नुकसान पहुंचा सकती है? लेकिन एक फैक्टर आप याद रखें ना कि 2018 के मुकाबले में और अब 2022 है, आप खुद कहते हैं और सर्वेज भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जब से उनके इक़्तिदार से हटाया गया तो उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। वो लोग जो पहले शायद फेंस पे बैठे हुए थे, अब वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि इमरान खान साहब खुद 7 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो भी फैक्टर हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब की मकबूलियत का ज्यादा टेस्ट है। जहां तक PDM की बात है, जो उन्होंने इक़्तिदार में आए उसके बाद जो भी मुआशी एतबार से जो उन्होंने फैसले किए, तेल की कीमतों में इजाफा हो, बिजली के बिलों में इजाफा हो,
ان کی تو مقبولیت کہیں بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر تو پی ڈی ایم ہار جاتی ہے تو یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہوگی. اگر ان 8 نشستوں میں سے 2-4 نشستیں پی ڈی ایم یا نون لیگ کے لوگ جیت جاتے ہیں تو وہ میرے خیال میں ایک بڑا اپ سیٹ ہوگا. ادر دین دیٹ آئی تھنک آن دا فیس آف اٹ مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت فیوریٹ ہیں, کیونکہ حالات جو ہیں باوجود اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ اس طرح سے لاڈلے نہیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہو یا باقی جو عوامل ہوں وہ ان کے خلاف ہیں, لیکن ایک فیکٹر جو ان کے حق میں جاتا ہے کہ ایک تو عوام میں آج بھی وہ مقبول ہے, ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. دوسرا جو پی ڈی ایم نے آتے سال جو بھی معاشی فیصلے کیے ہیں اس کی وجہ سے وہ غیر مقبول ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ہاٹ فیوریٹ ہیں. لیکن ایک چیز آئی تھنک ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو لارجر جو اس وقت پرابلم ہے پولیٹیکل, اس کے اندر ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بائی الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ ایکسائز اینڈ فیوٹیلٹی ہے, مطلب وقت کا ضیاع ہے, پیسوں کا ضیاع ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تو اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے. اگر وہ ان تمام حلقوں سے جیت بھی جاتے ہیں اس کا مطلب ہے حلف تو انہوں نے لینا نہیں ہے, دوبارہ انہوں نے ریزائن کر دینا ہے. کیا ہم ایک اور ایکسرسائز کریں گے؟ کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب بھی تو ہوگا نا, اگر عمران خان جیت جاتے ہیں کامران صاحب, تو اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ عوام کو پتا ہے کہ عمران خان نے اسمبلیوں میں نہیں جانا, اس کے باوجود وہ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اسمبلی نہیں چاہتے, وہ فریش اسمبلی چاہتے ہیں, وہ فریش الیکشن چاہتے ہیں. یہ میننگ نکلے گا اس سے کیا؟ بالکل, آئی تھنک اس کے عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کو فردر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقبولیت ملے گی کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ باوجود اس کے کہ وہ اس اسمبلی میں نہیں جانا چاہتے اور اس کے باوجود لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا ہے. لیکن میں ایک لارجر جو ایشو ہے اس وقت اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے ادر وائز جو حالات ہیں, سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہیں, آپ کی جو اکنامک پرابلمز ہیں اور دنیا میں اکنامک ریسیشن ہو رہا ہے, تو آپ کو 1-1 روپے کی اس وقت ضرورت ہے. اور اگر ہم ان چیزوں میں الجھے رہیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور میں تو ایون کہ عمران خان صاحب چلے کل الیکشنز ہو جاتے ہیں, 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ آ جاتے ہیں, جو اس وقت معاشی صورتحال ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی وزیر اعظم یہاں پہ آ کے کامیاب ہو سکتا ہے. یہ آپ لکھوا لیں, اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی آتے ہیں, جو آج عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف ہے وہ ودن 3 months آپ دیکھیں گے کہ بالکل نیچے چلا جائے گا, کیونکہ ان کے پاس بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو شاید ہمیں یہاں پہ آؤٹ آف باکس سولوشن کی ضرورت ہے, کچھ اور چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر سیاست میں الجھے رہیں گے تو شاید پاکستان کا اور پھر عوام کا نقصان ہوگا میرے خیال میں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے سر. ایک نقطہ جو بھی اس گفتگو سے ہمارے سامنے آیا کھیلدار صاحب, وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسمبلیوں میں نہیں جانا, اور اگر یہ جیت گئے تو یہ پھر استعفیٰ دے دیں گے اور دوبارہ سے الیکشن میں جائیں گے. لیکن یہ جانتے ہوئے بھی اگر لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تو اس کا کیا مطلب آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ عمران خان جس کو آپ جتھا کہتے ہیں یا جن لوگوں کو آپ, وہ عوام ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فریش الیکشنز کی طرف آپ بڑھیں؟ دیکھیں, یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کا بالکل ہی ووٹ نہیں ہے. ووٹ تو ہے, جو بھی اس کا ہے اپنا فالوور. اب بات یہ کہ جیسے کامران صاحب نے کہا, یہ ایک مذاق نہیں ہے قوم کے ساتھ کہ جو شخص مطلب جا کے الیکشن لڑ رہا ہے وہ اپنے پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور عوام کو پتہ ہے کہ اگر 8 سیٹوں میں ہم اس کو جتائیں گے, یہ نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. اس سے پاپولرٹی کا دیکھیں, کوئی کیا کرنا چاہیے عمران خان کو؟ الیکشن میں لڑنا نہیں چاہیے. عمران خان کی اگر پاپولرٹی تھی یا وہ اپنے بیانیے پہ وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پاپولر ہوں, وہ یہی کرتا کہ جو امیدوار تھے, اگر ایل ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے, کیا ایل جو بھی پہلے بھی جو اگر ان کو بھی لڑاتے تو اسمبلیوں میں تو پھر بھی نہیں جانا تھا عمران خان نے. نہیں, جب تک عمران خان اسمبلی میں نہیں آئے گا عمران خان کو کچھ نہیں ملنا ہے. مجھے بات بتائیں, ہم نے بھی کہا تھا نا ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے. ہم نے بھی پی ڈی ایم جب بنی تھی تو ہم نے کہا ہم اسمبلی میں نہیں جا رہے. ہم گئے اسمبلی میں, گئے اسمبلی کا حصہ بنے. ہم بھی 4.25 سال جدوجہد میں تھے, پی ڈی ایم بنی, جلسے کیے, ہم بھی فریش الیکشن چاہ رہے تھے. ہم نے بھی عوام میں یہی بیانیہ بنایا تھا. پھر ہم دیکھیں ہر مسئلے کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہے. جیسے کامران صاحب نے کہا کہ ملک کے لیے بھی سوچنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے. آج اگر ملک کی جو تقاضا ہے, جو یہ فتنے کا تقاضا نہیں ہے, اس جھوٹ کا نہیں ہے, یہ نیریٹو عمران خان کا اس کا فیوچر نہیں ہے. یہ کل اگر سمجھ لے کل 8 سیٹیں ہار جاتا ہے تو عمران کا ساری جو جو نیریٹو ہے یا جو بھی اس کی جدت ساری دھڑم تختہ ہو جائے گی. وہ جیت گئے تو نہیں, جیت گئے تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. حکومت کوئی فرق نہیں پڑنا ہے, مگر نہیں جیتے گا. حکومت اپنی مقبولیت کی پہلے ہی 3 نچلی سطح پہ. دیکھیں جیسے کامران صاحب نے کہا نا, ہم نے ایک سیاسی قیمت ادا کی ہے, مگر عوام یہ سمجھتی ہے, پاکستان کی عوام باشعور ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا ووٹ بینک 17 جولائی کو بھی نہیں ٹوٹا تھا, بڑا تھا.
آج بھی بڑا ہے. اور آج ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے، جو سلیکشن ہے، پارٹی نے جو ٹکٹیں دیے، ہم سمجھتے ہیں انہوں نے جتنی محنت کی ہے حلقوں میں، جتنی ورک کی ہے، تو عوام ان کو مایوس نہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. عوام چاہتی ہے کہ بجلی سستی ہو، عوام چاہتی ہے کہ پیٹرول سستا ہو. عوام وہ کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، یا وہ شخص نہیں کرے گا جو جیت کے اسمبلی بھی نہیں جائے گا، روڈ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا؟ تو عوام کو اس سے تو کچھ نہیں ملنا ہے. عوام کو عابد شیر علی سے ملنا ہے، حکیم بلوچ سے ملنا ہے. صحیح ہے. نہیں لیکن عمران خان کا تو مقدمہ یہ نہیں ہے نا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن اس عوام اس لوگوں کے لیے جو کرنا ہے وہ اگلی حکومت. عمران خان دیکھو، ابھی میری بہن نے بات کی کہ 2018 میں RTS بیٹھ گیا. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ 2018 کا الیکشن جڑتو تھا، جعلی تھا، ان کو جعلی مینڈیٹ تھا. ہماری یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کس کے حق میں بیٹھا. عالیہ نے کہا کہ ہمارے حق میں نہیں بیٹھا. دیکھو میں ایک بتاؤں، نواز شریف صاحب کہتا تھا عمران خان کٹ پتلی ہے، یہ کہتا تھا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں میں یہ وہ. پھر ایک کون ایسا ہے جو کٹ پتلی نہیں ہے ویسے بتائیں؟ ٹھیک ہے ابھی مجھے بتائیں، ابھی آج نام لیں آپ. آج عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ میں کٹ پتلی ہوں. ہم کہتے تھے الیکشن چوری ہوا ہے، آج عالیہ حمزہ کہہ رہی ہے الیکشن چوری ہوا ہے. آج انہوں نے تو جو پونے 4 سال حکمرانی کی ہے وہ چوری کی الیکشن. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے دیں. تو اس بات پر تو PTI کا اور PMLN کا اتفاق ہو گیا کہ RTS بیٹھا تھا، لیکن کس کے حق میں بیٹھا تھا یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اس بات پر اختلاف موجود ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے آج کہا ہے کہ مارچ اپریل میں تو الیکشن ہو نہیں سکتے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ مارچ میں ہمارے پاس مردم شماری کی رپورٹ آنی ہے، اور اس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں، حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن میں نہیں جا سکتے قانونی طور پر، اس میں 4 ماہ کا وقت لگے گا، اور پھر وہی ٹائم ہو جائے گا جو اصل انتخابات کا وقت ہے. کیا کہا ہے احسن اقبال صاحب نے، ذرا سنیے. کے اندر مردم شماری ہے، اس کے نتائج آ جائیں گے نئی مردم شماری کے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نئی مردم شماری آ جائے اور جبکہ سندھ صوبے سے خاص طور پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پہ ہو، تو 4 مہینے درکار ہیں حلقہ بندی کے لیے مردم شماری کے نتائج کے بعد. تو اگر آپ مارچ کے بعد دیکھیں اپریل، مئی، جون اور جولائی، تو آپ جولائی تک اس حلقہ بندی کے عمل کو الیکشن کمیشن بمشکل مکمل کر پائے گا. اگست میں اس اسمبلی کی مدت ختم ہوتی ہے کہ جو آئینی مدت ہے اس کے علاوہ الیکشن کی آپشن ہی نہیں ہے. عالیہ حمزہ صاحب، آپ ارلی الیکشن مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو ہی نہیں سکتے مارچ اپریل میں، تو آئینی قدغنیں موجود ہیں. اسد اللہ صاحب، میں صرف اتنا کہوں گی، پہلے میرے بھائی میری بات کو اپنے الفاظ اور اپنے معنی پہنانے کی کوشش کر رہے تھے. احسن اقبال صاحب، کیا آج یہ جو ان کا پورا وزراء کا، مجھے تو لگ رہا ہے کیبنٹ کی میٹنگ ہی سیدھی انہوں نے عمران خان کے اگینسٹ پریس کانفرنس کرنے کے لیے بٹھا دی تھی، کیونکہ اب ان کے پاس لوگ کم پڑ گئے ہیں ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں ان کی بات کلیئر کر دوں. انہوں نے کہا RTS پر، جی ساری دنیا کو پتہ ہے RTS کا فائدہ کس کو ہوا ہے. جب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوا ہے. ہمیشہ دھاندلی سے ہی آپ لوگ آئے ہیں، کیونکہ عوام کے ووٹ سے تو آپ آ نہیں سکتے. پھر انہوں نے بڑی باتیں کی ساری کی ساری کہ جی ہم نے سیاسی قیمت ادا کی. آپ نے سیاسی قیمت نہیں ادا کی، آپ نے NRO 2 لیا، آپ نے اپنے مقدموں میں ریلیف لیا، اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں تکلیف عوام کو ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے الیکشن انجینئرنگ ہوئی تھی؟ صرف ایک سیکنڈ دیکھیں، ہر الیکشن میں ہوئی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ 2013 میں ہم کتنی پیٹیشنز لے کر گئے تھے وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر. ساری دنیا کو پتہ ہے. ان کے تو اپنے جن کو لے کر آیا گیا تھا حکومت کے اندر، آپ کو پتہ ہے کون جا کر بھرکوں کے اندر میٹنگ کرتا تھا، کون جاتا تھا گیٹ نمبر 4 کے اوپر. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات میں کرنے لگی تھی، قیمت آپ کے NRO 2 کی عوام نے چکائی ہے. اس لیے کہ بجلی کا یونٹ جو آپ نے 12 روپے کا کرنا تھا، آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ 3 روپے اور کچھ 21 پیسہ جو ہے وہ 1 یونٹ کے اوپر، اور عوام کی جیب پہ 93 ارب کا ڈاکہ مارنے کی کوشش ہو رہی ہے.
15 अक्टूबर के बाद यहाँ पर गैस नहीं आनी है, बिजली 1 घंटा आ रही है 1 घंटा जा रही है, और वो ऊपर से महंगी भी इतनी, LNG आपको कोई देने को तैयार नहीं है, तो कौन सी कीमत तो आवाम चुका रही है। एक्सपोर्ट कम हो गए हैं, रेमिटेंसेस इस मंथ में 12% कम हो गए हैं, रिजर्व्स आपके कभी मुल्क की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि $7.5 बिलियन के ऊपर यहाँ पर आ गए हो, और ये अभी भी यही कह रहे हैं कि जी हमारी हमने सियासी कीमत उठाई है, नहीं अवाम ने चुकाई है। देखिए हल क्या था, खान साहब ने नहीं भेजा था, खान साहब ये नहीं कहा था, और इकोनॉमिक इंडिकेटर सर्वे हमारी सारी मईशत का कि हम कहाँ पर मुल्क को लेकर जा रहे थे और ये मुल्क को कहाँ पर लेकर आ गए। आज IMF के ऊपर इंडियन नुमाइंदा बिठा दिया गया, जो ये कल तक हमें कहते थे कि हमने IMF की गुलामी कर ली है। देखिए ना आलिया साहब, आप कह रही है कि इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन हल है, लेकिन ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है मार्च अप्रैल में इलेक्शन होना, उसके बाद भी 4 महीने चाहिए। एक सेकेंड असद साहब, मैं जरा थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूं। मसला ये नहीं है, हर गुजरता दिन पाकिस्तान के ऊपर अवाम के ऊपर भारी आ रहा है। ये जो आज फिच की रेटिंग आई है उसने नेगेटिव में कर दिया, तो ये अब मूडीज के ऊपर, फिच के ऊपर, S&P के ऊपर, ये उनके ऊपर भी तो दहशतगर्दी के मुकदमे कर देते जिनको जाकर यही इनके पास हल रह गया है। और जो इन्होंने कीमत की जो बात कर रहे हैं ना, वो इनके अपने लोगों ने उसका तो भांडा फोड़ा है। खुरम दस्तगीर की स्टेटमेंट ले लें, जावेद लतीफ की स्टेटमेंट ले लें, साद रफीक की स्टेटमेंट ले लें, सबकी स्टेटमेंट तो बता रही है कि ये इक़्तिदार में क्यों आए थे। फिर आप वाली जो बात है, देखिए ये हमें कहते थे ना कि जब हमें इलेक्शन में जाना होगा अंडे टमाटर पड़ेंगे, हेलमेट पहन कर जाएं। आज इनसे पूछें किसी एक बाय इलेक्शन में इनकी कोई लीडरशिप जाकर जलसा कर सकी है, कोई कैंपेन कर सकी है? और फिर मैं सिर्फ एक कामरान यूसुफ साहब के लिए एक आखिरी बात हो सकता है उन्हें जरूरत ही ना हो। हमारी पॉपुलैरिटी का सिर्फ एक सेकेंड, हमारी जी रिगिंग की होगी 15-16 हज़ार ये बैग में लेकर आ रहे होंगे, फिर कोई रिग्ड वोट। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता दूं, ये हमारी पॉपुलैरिटी का इस वक्त इम्तहान नहीं है। इस वक्त अवाम को ये पता चल रहा है कि 14 पार्टियां एक तरफ है, उनके सारे वोट आप इकट्ठे कर लें, और एक तरफ इमरान खान खड़ा है। जीत या हार मैटर नहीं करती है, मैटर ये करती है कि कोई लीडर इमरान खान के मुकाबले में आकर खड़ा नहीं हो सका इनके किसी की तरफ से, चाहे वो कराची का लीडर हो, चाहे पंजाब का लीडर हो, चाहे KPK का। चलें, इसका जवाब तो कोहिस्तानी साहब देंगे, लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल था इलेक्शन होने के हवाले से, मैं कामरान साहब की तरफ ले जाता हूं। ये कोई भी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिलावल साहब तो नहीं जा सकते थे, मेरा ख्याल है कि वजीर हैं वो, उनको तो कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है, लेकिन मरियम साहबा जा सकती थी, हमजा शहबाज उतर सकते थे इलेक्शन कैंपेन में। कामरान साहब, एक तो आप इसको आप कैसे देखते हैं कि हमारे पास खबरें ये हैं कि PMLN ने मीटिंग्स की इस पर के इलेक्शन कैंपेन में जाना चाहिए, लेकिन फिर वो उस नतीजे पर पहुंचे कि हालात इतने ख़राब हैं और आवाम का रद्दअमल का खदशा इतना ज़्यादा है कि इलेक्शन में उतरा नहीं जा सकता। आप इस पर एक तो अपनी राय दीजिएगा। दूसरा, मार्च अप्रैल के बाद इलेक्शन नहीं हो सकते, 4 महीने चाहिए, लेकिन क्या मार्च से यानी अगले जो मरदमशुमारी की रिपोर्ट है उसके आने से पहले इलेक्शन मुमकिन है आपके ख्याल में? मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन अभी तो मुझे नजर नहीं आ रही है। एहसन इकबाल साहब ने तो जो वजूहात बयान की, मरदमशुमारी की और सैलाब की वजह बताई, जो मेरी अपनी खबर है, जो मेरी इत्तला है, इवन के जो मुक़द्दरा हल्के हैं, ज़ाहिर है कि उनका अभी भी एक स्टेक है, इवन वो भी इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते, और उनकी जो वजह है, ज़ाहिर है कि सैलाब और बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, उनका यही ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है कि जो पाकिस्तान के जो तमाम इस वक्त मसाइल हैं और ख़ास करके जो मुआशी मसला है उसका हल उनके ख्याल में आम इंतखाबात हैं, तो कम अज़ कम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो समझते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब 3.5 पौने 4 साल जो इक़्तिदार में रहे हैं, जो उनकी कारकर्दगी है वो हमारे सामने है। अगर तो इस बात की गारंटी होती कि वाकई अभी इलेक्शन करवा दिए जाएं और उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी उससे मामलात हल हो जाएंगे, बिल्कुल भी हल नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये जो गवर्नमेंट भी कह रही है कि शायद कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि इनका भी इंटरेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है जब ये इक़्तिदार में आए हैं उसको हिट पड़ी है। हालांकि तहरीके अदम एतमाद लाने से पहले लोग तो ये कह रहे थे कि शायद जो अगला इंतखाब होगा उसमें PTI के लोग टिकट लेने वाले नहीं होंगे, PMLN से लोग टिकट लेंगे, लेकिन अब रिवर्स हो गई है। अब जो बेस्ट होप है इस वक्त जमातों की, खास करके नून लीग जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, उनको यही लगता है कि अगर हमने ये जो भी फैसले किए हैं उसकी वजह से हमें आवाम से गालियां भी पड़ रही हैं, हमारी मकबूलियत भी कम हुई है, उनका ख्याल है कि अगर इसको ड्रैग कर लिया जाए अगस्त तक और अपनी टर्म पूरी कर ली जाए तो शायद
حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ عمران صاحب کی جو پاپولیرٹی کا مومنٹم ہے وہ بھی ٹوٹ جائے، اور بائی دا ٹائم جب کچھ ماہ وہ اقتدار میں رہیں تو عوام کو کچھ ریلیف دینے کی قابل ہو جائیں، معاشی تب صورتحال اگر بھی وہ بہتر ہو الیکشن جائے میں جائیں گے تو وہ مقابلہ کر سکیں گے. ادروائز ان کو یہ لگتا ہے، وہ باقی لوگوں سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تھے اور ہم نے مشکل فیصلے اسی طرح کر کے عوام سے گالی ہی کھانی تھی اور پھر پلیٹ میں اقتدار عمران خان کو دینا تھا تو پھر ہمیں کیا ملا. تو بنیادی طور پر تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. اور ادروائز بھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا نقطہ نظر وجوہات کچھ اور ہوں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی مسائل ہیں وہ اس بات کی شاید نہیں کرتے ریفلیکشن کہ اس وقت ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تو مجھے کم از کم خیر پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایز آف ناؤ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں ارلی الیکشنز ہوں گے. صحیح ہے. تو اگلا سوال پھر میں آپ سے دوبارہ آ کر یہ پوچھوں گا کہ پھر عمران خان کی کال کا کیا فائدہ ہوگا جو وہ دینے جا رہے ہیں ممکنہ طور پر. لیکن پہلے کوہستانی صاحب یہ بتائیے کہ اگر جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ آپ کے حق میں آ بھی جاتا ہے، کوئی 50% سیٹیں آپ لے جاتے ہیں، 50% پی ٹی آئی لے جاتی ہے، تو آپ تو یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیے ہم نے عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹیں ہم نے لے لیں. لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہوگا کہ وہ آپ سب نے 14 جماعتوں نے مل کر لی ہیں، تو اگلے الیکشن میں جانا تو آپ نے اکیلے ہیں نا. آپ جو پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی آپ کے مد مقابل ہوگی اور کراچی میں آپ بھی ان کے مد مقابل ہوں گے. تو اس الیکشن کو آپ اپنے فائدے میں استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو فوکس اس وقت ہے، الیکشن تو ایک ہے پروسیس ہے، چل رہا ہے، انشاءاللہ کل ہو جائیں گے، نتائج بھی آ جائیں گے. میں نے کہا کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، ہار یا جیت دونوں میں سے کسی کی تو ہونی ہے. بات یہ کہ ہمارا فوکس اس وقت ہے کہ پاکستان، جیسے کامران صاحب نے جس چیزوں کی نشاندہی کی، ہر پاکستان کا جو محب وطن ہے، ہر جو پاکستانی وہ یہی سوچتا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس سے ہمیں نمٹنا ہے، ہمیں پاکستان کو بہتر کرنا ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، 4 گھنٹے مطلب آرام کرتے ہیں. 20 گھنٹے کام کرتے، وہ کبھی خیرپور ناصر شاہ دادو بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی وہ کے پی کے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی وہ انٹرنیشنل کمانڈمنٹ 40 سربراہان سے ان سے وہ ملے ہیں، جہاں پہ عمران خان پاکستان میں یہ پاکستان کو جہاں پہ سفارتی جو تنہا کیا تھا عمران خان نے، آج وہ 40 سربراہ عالمی لیڈروں سے جا کے ملے ہیں. پاکستان کا جو سیلاب کا کیس ہو، کشمیر کا کیس ہو، وہ جا کے لڑے ہیں. انہوں نے کشمیر کو کہاں پہ پہنچا دیا، اب آپ نے کہاں پہنچا دیا. ہم وہ کیس لڑے ہیں. کل بھی آپ نے اسپیچ دیکھی، جس طرح تو عمران خان نے بھی بہت اچھی کی تھی. نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو انہوں نے جو بات رکھی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کام کر، ہمارا فوکس کارکردگی ہے، ہمارا بیانیہ کیا کارکردگی 6 مہینے میں آپ کی؟ اسحاق ڈار صاحب آپ کے مفتاح اسماعیل کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے $250 پہ پہنچایا، 180 سے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کا اپنا بندہ آپ کے منسٹر پر چارج شیٹ لگا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. مفتاح اسماعیل نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کام کیا. بات یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ جرم کم ہے کہ 180 سے $250 پہ لے گئے، جو اسحاق ڈار سمجھتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے تھا. نہیں جانا چاہیے تھا. اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں ہمارے پاس، یہ 5 وزیر چینج کیے تھے نا عمران خان نے. یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہوتا ہے، وزیر اعظم کا ثواب دیتے کوئی وزیر کون سا کہاں پہ رکھا جائے. بات یہ کہ ہم نے آپ جو نیریٹو کی بات کریں، ہمارا نیریٹو پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو سنوارنا ہے. آپ کے نیریٹو میں جو 2 چیزیں ہیں سر وہ کنفلکٹنگ ہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. بالکل. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے $250 پہ ڈالر چلا گیا. عمران خان آج بھی کہہ رہا ہے پاکستان کا مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، ہم کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ 4.25 سال یہ ساری مہنگائی خرابی عمران خان نے کی، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم آج دیکھیں اگر ڈالر بڑھ رہا تھا، ٹھیک کرنے کے لیے آپ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ $50 میں لے گئے. نہیں، ہم 10,000 میگا واٹ سولر کے لیے ہم بنا رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ بجلی سستی ہو. کل شہباز شریف صاحب تھرپا کر گئے 600 میگا واٹ بجلی کا. ہمیں یہ بتا دے 4.25 سال میں عمران خان نے ایک اینٹ ترقی کی رکھی ہو، ایک کارکردگی ہمیں بتا دے. کیسا ڈیفالٹ تھا مجھے بتائیے کہ جہاں پر فورن ریزروز جو ہیں آپ کے وہ آپ سے ڈبل تھے، جہاں پر جو ڈالر ہے وہ 180 پر تھا، جہاں پر آپ کا بجلی کا جو یونٹ ہے وہ $16 کا مل رہا تھا یا $22 کا مل رہا تھا، آپ ڈبل سے زیادہ لے گئے. وہ کیسا ڈیفالٹ تھا اور یہ کیسے آپ نے بچایا؟ مجھے بتائیں منطق کیا ہے اس میں؟ IMF سے عمران خان نے معاہدہ کیا، اس کی گورنمنٹ نے کیا، پاکستان ریاست نے کیا. پیچھے کون ہٹا؟ عمران خان ہٹا. ان چیزوں کو جو ان کو کرنی تھی انہوں نے اپنے اینڈ سے نہیں کی. IMF دور ہو گیا. اگر ہمارے پاس IMF نہیں آتا
تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ پاکستان کے جو دوست ممالک تھے ان سے جو سفارتی انہوں نے جو ان کو ناراض کیا، دنیا میں تنہا ہو کے کھڑا ہو گیا. جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ایک کارکردگی عمران خان، خارجہ پالیسی ہو، معیشت ہو، پاکستان کی ترقی، ایک چیز بتا دے. ہمارے پاس مختصر جواب دے کے میں عالیہ صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. میں شہباز شریف 6 مہینے کی کارکردگی بتاؤں گا، ان کے پاس 4.25 سال کی یہ بتائیں کارکردگی کہ نہیں ہے. اتنی شاندار کارکردگی دکھانے کے باوجود مریم نواز، حمزہ صاحب الیکشن کیمپین میں ایک جلسہ نہیں کر سکے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں مریم نواز نے جلسے نہیں کیے، کشمیر میں نہیں کیے. نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ تو 2 سال پرانی بات بتا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ہمارا عابد شیر علی جو ہے نا وہ بھی جیت دکھائے گا، جیت کے دکھائے گا. ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ہمیں پورا یقین ہے اپنی عوام بغیر پہ. کیمپین کے جیت جائیں گے؟ نہیں، کیمپین انہوں نے کیے. مریم نواز صاحبہ کی کیمپین کے بغیر نہیں، تو کیا ہے، ضروری نہیں ہے ہر کیمپین میں مریم نواز. بالکل ٹھیک. عالیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے، یہ عمران خان کو ریلیکٹنس کیا ہے؟ لانگ مارچ کی کال دے ہی نہیں پا رہے، ڈر رہے ہیں کہ نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوگی تو شکست کا ان کے اوپر داغ آ جائے گا؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں اسد اللہ صاحب، ہم تو ان کو تھکا تھکا کے ماریں گے. دیکھتے ہیں وہ خان صاحب کا فیصلہ، انہوں نے جب بھی لانگ مارچ کی کال دینی ہے وہ تو ہونا ہی ہے. لیکن سب سے پہلے میں ان کو جواب دے دوں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کارکردگیاں، بڑی خوبصورت کارکردگیاں ہیں ان کی. آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، سب سے پہلے میں بتاؤں 218 کا آج آپ کا مل رہا ہے انٹر بینک کے اندر ڈالر، اور 222 کا آپ کا مل رہا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر. پہلے 70 ارب کا آپ نے 8 بینکوں کو منافع دیا ہے. پوچھے کس کی جیب پر ڈاکہ مارا تھا، کس کی نااہلی تھی؟ پھر مفتاح اسماعیل کے اس پر جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی یہ تو ڈالر تو 200 سے بھی کم ہونا چاہیے، اور روز آ کر جب ڈالر کم ہوتا ہے تو ایک فگر دے دیتے ہیں، جی اتنے 1000 ارب روپیہ جو ہے میں نے قرضے میں کمی کر دی ہے. تو جو ڈالر کا 10,000 ارب روپیہ آپ نے عوام کے اوپر قرضہ چڑھایا تھا وہ کس کی نااہلی تھی؟ پھر مجھے یہ بتا دیں، پروگرام کے اندر بیٹھ کر ان کی پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ جی مفتاح نے پیٹرول سستا اس لیے نہیں کیا کہ اس نے 2 ماہ کا پیٹرول اکٹھا خرید لیا تھا اور مہنگا خرید لیا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس کی قیمت عوام کیوں ادا کر رہی ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں آئی پی پی سے مہنگے سودے انہوں نے کیے. یہ جو آج مجھے تھر پارکر کی کہانی سنا رہے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے سائیول کا کول کا پروجیکٹ؟ تب ہم جب ان کو کہتے تھے کہ آل دا وے فرام سندھ سے لے کر آپ امپورٹڈ کوئلے کا پلانٹ لگا رہے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں سی پیک کے اندر جو ہمارے پاس جو ہے مہنگے بجلی کے جو پلانٹس ہیں ہم ان کو بند کر رہے ہیں. تو یہی بات تو ہم آپ کو سناتے تھے کہ آئی پی پی سے سودے آپ نے کیے، مہنگے کول کے پروجیکٹس آپ نے لگائے، عوام کو مہنگی بجلی آپ کی وجہ سے مل رہی ہے. آپ کے سارے اکنامک انڈیکیٹر عمران خان کی پرفارمنس کا ثبوت ہے. تو آج آپ جب ان کو بند کر رہے ہیں عالیہ صاحبہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت نے اتنی خرابی کی ہے اور آپ لانگ مارچ کی کال دیں گے، لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے، تو آپ کال دیتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں کو نکال کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں ریلیکٹنس کیا ہے؟ میں ایک سیکنڈ میرے لیے اس وقت لانگ مارچ میرے لیے ٹاپک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، وہ جب کریں گے پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو آ کر اتنے پکے منہ بنا کر یہ جو باتیں کرتے ہیں، اور لیکن جو لوگ یہ جاننا تو چاہتے ہیں نا عالیہ صاحبہ کہ لانگ مارچ کی کال کب دیں گے؟ لوگ دفتروں سے چھٹیاں لے کر بیٹھے ہیں اکتوبر کے مڈ ویک میں کہ ہم عمران خان لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ 7 دن میں کال آ رہی ہے، لوگوں نے اپنی مصروفیات ترک کر رکھی ہیں اور آپ کال ہی نہیں دے رہے ہیں. اسد صاحب میری ایک بات سنیں، میں اتنے امپورٹنٹ عوام کے ایشو کے اوپر بات کر رہی ہوں، میں ان کی نااہلیوں کو بتا رہی ہوں. عوام تو نکلے گی، کیونکہ عوام کے تو جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، جو وہ اپنے زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کرے، کسی نے اپنے بجلی کے میٹرز ہٹوا دیے، اور یہاں پر یہ آ کر کیا کرے؟ ذرا ان کی کارکردگی میں بتا دوں. ایس پی آئی کا ڈیٹا آتا ہے نا کہ آپ کا بجلی کا بل پچھلے سال سے 45% کم آئے یا 65% زیادہ آئے ہیں. اور انہوں نے ایس بی آئی کے ڈیٹا کے اندر ایز آلویز جس کے ماہر ہیں ان کے ڈالر ڈار صاحب 45% کی کمی کی ہوئی ہے، اور فیول ایڈجسٹمنٹ یہ ساتھ بڑھاتے جا رہے ہیں. پھر جو لوگ 2 مہینے کے اندر سیلاب والوں کے جو ڈیمیجز تھے ان کا وہ تعین نہیں کر سکے، کبھی کہتے تھے 2 ارب ڈالر ہے، کبھی 7 ارب ڈالر ہے، پھر آ کر یو این کے جنرل سیکرٹری کو بتانا پڑا 30 بلین ڈالر ہے. یہ ان لوگوں کی آپ فوراً الیکشن چاہتے ہیں عالیہ صاحبہ، کشمیر کا مقدمہ بڑا لڑا. صرف ایک سیکنڈ، کشمیر کا الیکشن
میں کہ اللہ کا واسطہ اسحاق ڈار کے اتنی اوقات ہوتی تو آپ نے ان پہ تو میں جو بات کرنے لگی ہوں، کشمیر کا آپ نے بات کی ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ مادے اعلیٰ کے لیے آپ پلانٹ کی مشینری امپورٹ کرنے کے پلان اور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اسحاق ڈار کا آپ انتظار کریں کہ وہ کس طرح سے منگائے گا، اور آلو پیاز کی آپ تجارت کو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہیں، اور یہاں پر یہ آ کر مجھے سنا رہی ہے کہ انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے. پھر جو رشیا کے لانگ مارچ کے حوالے سے مگر آپ کلولیس ہیں، اس پر آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہیں. صاحبہ مجھے 3 دفعہ سوال کرنے کے بعد یہی اندازہ ہوا ہے، لیکن یہ سوال میں کامران صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں، شاید کامران یوسف صاحب اس کا جواب دے سکیں. اسد صاحب ایک سیکنڈ مجھے لاسٹ بات کر لینے دیں. جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے تھے وہ کوئی عوام کو یا پاکستان کا امیج بہتر نہیں کر رہے تھے. آخری بات مقتدر حلقوں کے لیے صرف اتنا بتا دوں، ذمہ داری تو آپ کی بھی اتنی ہی بنے گی، اس لیے کہ جب عمران خان صاحب نے شوکت ترین صاحب کو آپ کے پاس بھیجا تھا اور بتایا تھا کہ اگر یہ آ گئے تو اکانومی کی یہ حالت ہوگی، لیکن پھر بھی آپ نے یہ آپریشن صحیح ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے مت کیجئے. بالکل صحیح ہے، عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. مجھے کامران یوسف صاحب یہ بتائیے، سر کامران یوسف صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں عمران خان کی لانگ مارچ کی کال کو مسلسل ڈیلے کرنے کی پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ 2 وجوہات ہیں. ایک وجوہات مجھے لگتا ہے کہ فیئر آف فیلئر، کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی لڑو تو ہارنے کے ڈر سے نہ لڑو، لیکن اس کیس میں مجھے لگتا ہے کہ 25 مئی کو جو ان کا لانگ مارچ کا پلان فلاپ ہوا تھا، اور اب بھی ان کے کہیں نہ کہیں ڈر ہے ان کو کہ اگر یہ ان کا ایک لاسٹ آپشن ہے کہ اگر وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، اگر اس آبجیکٹو میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر تو یہ گورنمنٹ بہت زیادہ امبولڈن ہو جائے گی. وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مذاکرات کے دروازے ہوتے ہیں وہ بند نہیں ہوتے، اور میری جو اپنی اطلاع ہے کہیں نہ کوئی بیک چینل جو خفیہ جو بات چیت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جاری ہے. تو ایک پولیٹیکل وے آؤٹ نکالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. یہ میرے خیال میں 2 بڑے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب ابھی تک انہوں نے فائنل کال نہیں دی. انڈیسائسو ہونے کی وجہ میرے خیال میں یہی ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کال کب تک آ سکتی ہے اور کیا وجہ ہوگی؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر کہ اگر تو جیسے میں نے کہا کہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ 25 مئی سے پہلے بھی میرا جو خیال ہے کہ بات چیت چل رہی تھی اور شاید معاملات کافی حد تک کسی اگریمنٹ تک پہنچنے والے تھے، لیکن پھر شاید وہ بیچ میں ٹوٹ گئے. تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے. عمران خان صاحب کو صرف یہ ایشو ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے کہ شاید مجھے کہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگایا جا رہا، اور جب ان کو لگا کہ شاید اب ان کے پاس لانگ مارچ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور جب تک ان کے پاس کوئی ایسا پلان نہ ہوا جس سے بن گیا پلان کہ جی واقعی جب وہ آئیں گے تو وہ ڈیسائسو ہوگا، تو پھر میرے خیال میں آئیں گے. اس وقت تک شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. اور ایک اور جو فیکٹر آئی تھنک جو بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت شکریہ کامران یوسف صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، کھیلتا صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.